بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی قابلیت و استعداد کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرہ مند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرہ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ بعد حمد و صلوات کے پروگرام یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا نشاء اسلامک پر دیکھنے والے ناظرین، الحمدللہ تفسیر القرآن الکریم الموسوم تفسیر طاہری سننے سنانے کی سعادتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 13 سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے، جبکہ سورہ بقرہ کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ آئیے ایک بات تمہیداً عرض کرتا ہوں کہ یہ بات تو محقق ہے کہ قوموں کا عروج و زوال ان کے کردار اور محاسن اخلاق پر ہوتا ہے۔ جو قومیں بلند کردار اور اخلاق حمیدہ کی حامل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ترقیاں عطا فرماتا ہے اور عروج ان کے قدم چومتی ہے، اور جن کے اخلاق اور اچھے کردار چلے جاتے ہیں تو پھر یوں سمجھیے کہ وہ قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں اور ذلت و خواری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جن رکوعات کا سلسلہ چل رہا ہے ان رکوعات میں بنی اسرائیل کے ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے کردار کو نہیں سنوارا اور ان کے پاس اخلاق حمیدہ کی دولت نہیں تھی، وہ اپنے برے کردار اور اپنے برے اخلاق کی وجہ سے زوال پذیر ہوئیں اور دنیا میں ان کو ذلت و رسوائی اٹھانا پڑا، اور قرآن پاک کے مطابق آخرت میں ان کو عذاب الہی بھی بھگتنا پڑے گا۔ انہی
بنی اسرائیل کے سرکشوں کا، نافرمانوں کا ذکر ان رکوعات میں چل رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 13 کی تلاوت اور اس کے ترجمے اور اس کے تفسیر کو ہم سننے سنانے کا شرف حاصل کریں گے۔ آئیے تلاوت شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو، اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ محترم ناظرین، اس رکوع کے ابتدائی 2 آیتیں آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کی گئی، جس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک لفظ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، جو لفظ ذو معنی لفظ تھا، جس کے 2 معنی نکلتے تھے۔ عربی زبان میں ایک معنی اور یہود کی زبان میں ایک معنی۔ عربی زبان میں اس کے اچھے معنی نکلتے تھے، اور یہود کی اصطلاح میں اس کے معنی سوء ادب کے نکلتے تھے، اس کے معنی گالی کے نکلتے تھے۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہوئے اس لفظ کو بدلنے کے لیے حکم فرمایا کہ ایسا لفظ جو ذو معنی ہے اس کو بدل کر ایسا لفظ وہاں پر اللہ نے فرمایا جس کے معنی میں سوء ادبی نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے، بلکہ آداب و احترام کا پورا پاس و لحاظ ہے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استعمال ہونے والے اس ذو معنی لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرگز گوارا نہیں کیا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو درس دیتے اور اچھی اچھی باتیں بتاتے، تو ایسے وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تو عرض کرتے، راعنا یا رسول اللہ، راعنا یا رسول اللہ۔ اس کے معنی ہماری طرف توجہ فرمائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بڑے اچھے معنی ہیں عربی زبان کے اعتبار سے، مگر یہود کی اصطلاح میں یہی رائنا کا لفظ سوء ادب کے لیے تھا، یعنی بے ادبی کے لیے، اور یہود کے نزدیک رائنا کے معنی گالی کے ہوا کرتے تھے۔ تو یہود
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنا چاہتے تھے، ان کو بڑا موقع مل چکا تھا کہ بھری محفل میں جہاں صحابہ کرام ادب و احترام کے ساتھ اپنی طرف آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو متوجہ کرنے کے لیے راعنا یا رسول اللہ کہتے، وہیں گالی اور سوء ادب کو ذہن میں رکھ کر بے ادبی کی نیت سے شرارتی یہود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راعنا یا رسول اللہ کہتے، یعنی ان کی نیت، ان کا ارادہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا نہیں ہوتا، بلکہ سرکار کی بے ادبی ان کا مقصد رہتا، سرکار کی بے ادبی ان کی نیت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا لفظ ہرگز گوارا نہیں ہوا جس کے دو معنی نکلتے ہو، اور صحابہ کرام میں ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کی اصطلاح سے واقف تھے، انہوں نے جب یہود کے یہ تیور دیکھے کہ بے ادبی کی نیت سے راعنا یا رسول اللہ بولتے ہیں، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اب راعنا یا رسول اللہ بولے گا یہود میں سے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ کر یہود سے مخاطب ہو کر فرمائے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہود کی اصطلاح کو، فرمایا کہ اب اگر راعنا کا لفظ استعمال کرے گا کوئی تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ ہوا کیا؟ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جلال کا اظہار فرماتے ہیں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاشق رسول کی پسند آتی ہے، اور اس ذو معنی لفظ کو اللہ رب العزت خود بدلنے کا حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا اور کہو انظرنا واسمعوا، انظرنا، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، یعنی انظرنا کا مطلب یہاں ذو معنی نہیں ہے بلکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو متوجہ کرنے کے لیے ایک ہی معنی ہے، کہ جس کے معنی نکلتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہماری طرف آپ توجہ فرمائیے، ہماری طرف آپ اپنا رخ انور فرمائیے، ایک ہی معنی نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی بدلے جانے والے لفظ کے بارے میں آیت کا نزول فرما دیا، اور آیت نازل فرما دی اور منع کر دیا راعنا کہنے سے، اور فرمایا وقولوا انظرنا، اس کے بعد فرماتا ہے واسمعوا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انظرنا کہو، اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں جو کچھ بتاتے ہیں اس کو واسمعوا، غور سے سنا کرو، بغور سنا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا ادب اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کو سکھا رہا ہے، اور صحابہ کرام کے ذریعے قیامت تک پوری امت کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کا پورا پورا پاس و لحاظ رکھیں۔ محترم ناظرین، بات دراصل یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، جو کچھ جلال میں فرمایا کہ میں گردن مار دوں گا، تو یہ گردن مارنے کے در پہ آخر کس قانون کے اعتبار سے ہوئے؟
کس حکم کے مطابق انہوں نے گردن مارنے کی بات کی؟ کون سی کتاب میں لکھا تھا کہ رائنا اگر کہے کوئی تو گردن مار دو؟ ذو معنی لفظ کوئی اختیار کرے تو گردن مار دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کتاب میں دیکھ کر یہ تنبیہ نہیں فرمائی، بلکہ عشق رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بنا پر، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پر انہوں نے یہ تنبیہ فرمائی، اور یہ تنبیہ فرما کر گویا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مزاج دے دیا کہ محبت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں کچھ اقدام کرنا ہو تو کہیں حوالہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عشق و محبت کی بنا پر اقدام کر دیا جاتا ہے، اور عاشقوں کے اقدام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تائید فرما کر آیت مبارکہ کا نزول فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو اعمال کی دنیا میں اگر کوئی عمل کرنا ہو تو دلیل دیکھی جاتی ہے، اعمال صالحہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دلیل دیکھی جاتی ہے، حوالہ دیکھا جاتا ہے، اور جب محبت مصطفیٰ میں کوئی اقدام کرنا ہو، عشق رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں کچھ اقدام کرنا ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کرنا کہاں لکھا ہوا ہے، کرنا کہاں لکھا ہوا ہے یہ دیکھا نہیں جاتا، بلکہ محبت میں اس شاخ کر گزر جاتے ہیں۔ یہی عاشقوں کی روش ہے، محبت میں محبت والے کر گزر جاتے ہیں، یہی محبت کرنے والوں کی روش ہے، اور ان کو قدرت الہی کی تائید نصیب ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آگے فرمایا جا رہا ہے بعض یہود مسلمانوں سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے تھے، بعض یہود مسلمانوں سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم تمہیں چاہتے ہیں، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ہم تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تردید فرماتا ہے، کیا فرما کر تردید کر رہا ہے؟ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، نہ سرکش یہود تمہارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں اے ایمان والو، اور نہ ہی مشرکین تمہارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ نہ نافرمان یہود اور نہ مشرکین، یہ دونوں بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے اے ایمان والو، یہ تو تم سے حسد کرنے والے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، یہ دونوں گروہ بھی تم سے حسد کرنے والے ہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ آج کی دنیا میں مشرکین کتنے ہی ہم سے محبت کی باتیں کریں، ہم ان کو اپنا جب سمجھ بیٹھتے ہیں تو یہ ہماری خطا ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ صرف زبانی خیر خواہی کرتے ہیں۔ یہود بھی قیامت تک اہل ایمان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اگر وہ خیر خواہی کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف زبانی ہمدردی کرتے ہیں، دل میں ہمارے بارے میں ان کو کوئی خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، وہ حسد کرنے والے ہیں۔ کس سے؟ ہمارے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے حسد کرتے ہیں، اور امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی حسد کرتے ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنے کی وجہ، وہ وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ سرکار سے حسد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے حسد کرنے کی وجہ یہ ہے یہود کی
کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کا امام بنا دیا اور سارے پیغمبروں پر مرتبت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرما دیا. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اس لیے کہ اس امت کو سرکار علیہ السلام مل گئے، اس امت کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل گئی، اس امت کو دامن مصطفیٰ علیہ السلام مل گیا. امت محمدیہ علیہ السلام سے اس لیے وہ جلتے ہیں، اس لیے وہ حسد کرتے ہیں، کیونکہ واقعی اس امت کو جو دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا، دامن مصطفیٰ علیہ السلام ملا، یقیناً اس امت کی خوش بختی کے لیے دامن مصطفیٰ علیہ السلام کافی ہے. کیونکہ دامن آقائے دو جہاں علیہ السلام کا ملنا کیا ہے، اس امت کو دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں مل گئیں. اور یہی حسد ہے یہود کو. اگر انہیں عقل ہوتی، اگر انہیں علم ہوتا، اگر ان کے پاس اخلاق حمیدہ ہوتے، تو بجائے امت محمدیہ علیہ السلام سے حسد کرنے کے وہ خود بھی امت میں شامل ہو جاتے، وہ خود بھی اتباع مصطفیٰ علیہ السلام میں آ کر خود کو خوش نصیب اور خود بخت بنا لیتے. لیکن ان لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ وہ یہ توفیق کے طلبگار بھی نہیں تھے. جہاں تک امت محمدیہ علیہ السلام کی بات ہے، امت محمدیہ علیہ السلام اپنے سرکار پر دل و جان سے فدا ہے. مومن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری محبتوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اپنی ساری محبتوں کو محبت مصطفیٰ علیہ السلام پر نثار اور نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. چنانچہ غزوہ احد کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک خاتون میدان احد کی طرف بڑی فکر مند ہو کر دوڑے دوڑے چلی آ رہی تھی. واقعہ بڑا مشہور ہے، سب جانتے ہیں، تبرکاً یہاں عرض کیا جا رہا ہے کہ جب وہ احد کے میدان کی طرف جا رہی تھی تو لوگوں نے اس سے کہا کہ کدھر جا رہی ہو؟ تو کہا میدان احد کی طرف. اس خاتون سے لوگوں نے کہا تم جا رہی ہو تو ایک خبر سنتے ہوئے جاؤ کہ تمہارا باپ اس لڑائی میں شہید ہو چکا ہے. کیونکہ اس لڑائی میں اس خاتون کا باپ بھی شریک تھا، اس خاتون کا بھائی بھی شریک تھا، اس خاتون کا شوہر بھی شریک تھا، اس خاتون کا بیٹا بھی شریک تھا، اور اللہ کی راہ میں وہ چاروں کے چاروں شہید ہو چکے تھے. لوگوں نے راہ میں ایک ایک کی شہادت کی خبر دی، لیکن چاروں کی شہادت سن کر بھی اس خاتون کی پیشانی پر بل نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کی قبر کو انوار سے بھر دے. اور اس خاتون کے جو 4 آدمی غزوہ احد میں شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جب ان چاروں کی شہادت کے بارے میں سنتی ہے تب بھی اس کے پیشانی پر بل نہیں آتا. ہر بار یہی پوچھتی ہے ہر شہادت کی خبر دینے والے سے کہ یہ بتاؤ کہ میرے سرکار کیسے ہیں. چاروں کی شہادت کی خبر پر ہر بار اس خاتون کی زبان پر یہی آتا، یہ بتاؤ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں. اور جب آقائے دو جہاں علیہ السلام کو دیکھتی ہے، دامن کرم سے لپٹ جاتی ہے اور رو رو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سلامت ہیں تو آپ کی سلامتی ہی میرے لیے سب کچھ ہے، اس لیے کہ سب کچھ میں آپ پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتی ہوں. محترم ناظرین،
یہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہود اسی رشتہ محبت کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے نبی کو سارے مراتب عطا فرما دیے اور اس نبی کی امت کو نبی کے صدقے میں ایسے کمالات سے اور ایسے درجات سے نواز دیا، ایسی خوش بختیوں سے مالا مال کر دیا کہ کوئی پیغمبر کی امت بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبت میں اور درجے میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اس امت پر۔ بتایا جاتا ہے کہ صرف حسد کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ ان پر کوئی بھلائی اترے، لیکن زبان سے بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس زبانی محبت کا رد فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ زبانی محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، صرف ان کے دلوں میں تمہارے سے کوئی خیر خواہی نہیں ہے۔ آئیے آگے والی آیتیں ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو بہر صورت اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار؟ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ محترم ناظرین، پہلے والی دو آیات کے بعد اب پھر 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنایا گیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی آیات کے نسخ کے بارے میں یعنی ناسخ و منسوخ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہود کا ایک اعتراض یہ بھی تھا قرآن پاک کے آیات پر کہ یہ آیات قرآنیہ کے نزول کی کیفیت عجیب ہے کہ کبھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے اور پھر وہ آیت منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ناسخ و منسوخ پر یہود نے اعتراض کیا اور اعتراض کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کا کلام جب یہ ہے تو اس میں نسخ نہیں ہونا چاہیے، ناسخ و منسوخ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے کیسے ہو جاتا ہے؟ جب اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ کا کلام جب ایک بار نازل ہو گیا تو وہ اسی طرح قائم رہنا چاہیے۔ یہ نسخ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہر چیز پر میں قدرت رکھنے والا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت
ہر چیز پر قادر ہے، وہ آیت کو نازل کرنے پر بھی قادر ہے، آیات کو منسوخ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ جو چاہے کرے، وہ جیسے چاہے آیات کا نزول کرے اور جب چاہے کسی آیت کو منسوخ کر دے، یہ اس کی قدرت کی بات ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جیسے چاہے کرے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نسخ قرآن پاک کے آیات میں فرمایا، اور ہوا یوں کہ جب آیات منسوخ ہونے لگی، یعنی جب قرآن نازل ہوا، قرآن پاک کے نزول کے ساتھ ہی سابقہ کتب منسوخ ہو گئے۔ قرآن پاک نازل ہوا تو نزول قرآن نے سابقہ آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، جس میں توریت بھی آ گئی، زبور بھی آ گئی، انجیل بھی آ گئی، سب منسوخ ہو گئے۔ تو سابقہ کتب یعنی جس میں توریت بھی شامل ہے، جب منسوخ ہوئی تو یہود کو وحشت ہونے لگی کہ یہ کیسا کلام نازل ہو گیا کہ توریت کو منسوخ کر دیا، کتب سابقہ کو منسوخ کر دیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ جب کوئی آیت منسوخ ہوتی ہے تو ناسخ ہونے والی آیت میں اور آسانیاں ہوتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اگر کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے تو وہ منسوخ ہونے کے بعد جو آیت نازل ہوتی ہے، اس کو منسوخ کرنے والی جو ناسخ آیت ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منسوخ ہونے والی آیت سے زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے آسانی پیدا ہوتی ہے ناسخ آیات میں۔ یہ سوچنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے یہود کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نسخ آیات کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ بندوں پر آسانیاں پیدا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی کم مائگی کی وجہ سے یا پھر اپنی سرکشی کی وجہ سے یہ نہیں سمجھا یا سمجھنا نہیں چاہا۔ نسخ کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں کہ جب منسوخ ہوئی آیات تو اس کا طریقہ کار یہ رہا کہ کبھی حکم منسوخ ہوا اور کبھی آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی، اور کبھی ایسا ہوا کہ حکم بھی منسوخ ہو گیا اور تلاوت بھی منسوخ ہو گئی۔ ایسا بھی ہوا، دونوں کے دونوں منسوخ ہو گئے، ایسا بھی ہوا ہے۔ اور ناسخ و منسوخ کا ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس پر یہود بڑے پریشان ہیں، یہود بڑے توحش کا شکار ہیں، بڑی ان کو وحشت ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ پرانی بات ہے، یہ قدیم بات ہے۔ وہ اس طرح کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے روز دنیاوی کام کرنا حرام نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے روز، شنبے کے روز کوئی دنیاوی کام کرنا حرام نہیں تھا، مگر بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ آپ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت میں جبکہ حلال تھا ہفتے کے روز دنیاوی کام کرنا، لیکن ہوا کیا؟ بنی اسرائیل پر ہفتے کے روز دنیاوی کام کرنا حرام قرار دیا گیا۔ تو بنی اسرائیل پر جو حرام قرار دیا گیا یہ ناسخ ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو ہفتے کے روز دنیاوی کام کرنا جائز تھا وہ منسوخ ہو گیا۔
محترم ناظرین، یہ بات تو بڑی پرانی ہے، ناسخ و منسوخ کی بات کوئی نئی نہیں ہے جو یہود پریشان ہو رہے ہیں اور اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام چوپائے حلال تھے، کسی چوپائے کی بھی ممانعت نہیں تھی، کسی چوپائے کی بھی حرمت نہیں تھی حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں۔ لیکن ہوا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تو سارے چوپائے جائز تھے، حلال تھے، لیکن ان چوپایوں میں سے کئی جانور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام قرار دے دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام قرار دے دیے گئے۔ معلوم کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی تو نوح علیہ السلام کی امت پر جو تمام جانور حلال تھے وہ منسوخ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ناسخ احکام یہ آئے کہ کئی جانوروں کو حرام کر دیا گیا۔ یہ بات پرانی ہے ناسخ و منسوخ کی، ہم کو چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ جو بات اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو، یہود کو سمجھا رہا ہے کہ اگر قرآن پاک نازل ہو کر کتب سابقہ کو منسوخ کرتی ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے جس پر تم اعتراض کر رہے ہو، یہ تو شروع سے چلا رہا ہے۔ ایک مثال، حکم اور تلاوت دونوں کے منسوخ ہونے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی، سماعت فرمائے کہ بیہقی نے ابو امامہ سے روایت کی ہے کہ ایک سورت قرآن پاک کی تمام صحابہ بیک وقت بھول گئے۔ تمام صحابہ کوئی تہجد میں پڑھنا چاہتے تھے، یاد نہیں آیا، کوئی صبح اٹھ کر پڑھنا چاہتے تھے، بھلا دیا گیا۔ ایک سورت ایسی نازل ہوئی تھی جو تمام صحابہ بیک وقت راتوں رات بھول گئے، بھلا دیا گیا۔ جب صبح ہوئی، ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے نے آپس میں کہا کہ ہمیں وہ سورت یاد نہیں ہے جو یاد تھی، تو سب نے آپس میں یہی کہا کہ ہم بھی بھلا بیٹھے۔ سب مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایک سورت قرآن پاک کی جو نازل ہوئی تھی بھلا دی، سرکار اس کی وجہ کیا ہے فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ سورت راتوں رات اٹھا لی گئی ہے، یعنی اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا ہے اور اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی۔ وہ نہ صرف تمہارے ذہنوں سے بھلا دی گئی ہے، نہ صرف تمہارے حافظے سے وہ اٹھا لی گئی ہے، بلکہ جہاں جہاں جن مقامات پر، جن کاغذوں پر لکھی گئی تھی، ان کاغذوں پر سے بھی وہ مٹا دی گئی ہے، ان کاغذوں پر بھی وہ نہیں ہے، اس کا نقش بھی مٹ چکا ہے۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے، یہ نسخ آیات کا معاملہ ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے، اور یہ اللہ کی قدرت والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، وہ نازل بھی کر سکتا ہے، وہ منسوخ بھی کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بات اور آگے بڑھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اپنی قدرت کے بارے میں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ اور فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا مددگار حقیقی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، مخلوق میں جتنے مددگار ہوں گے، خواہ انبیاء ہوں کہ اولیاء ہوں، یہ سب کے سب مجازی مددگار ہیں۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارا کوئی دوست نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ ہی مددگار ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی نبی مددگار ہو سکتا ہے، نہ کوئی ولی مددگار ہو سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اللہ کے سوا انبیاء اور اولیاء بھی مددگار ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنی ذات سے مدد کرتا ہے، انبیاء اور اولیاء اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد ذاتی اور حقیقی ہے اس کی، اور انبیاء اور اولیاء کی جو مدد ہے وہ اللہ کی عطا کردہ قوت سے ہوتی ہے، اللہ کی عطائی مدد ہے اور مجازی مدد ہے۔ اس فرق کے ساتھ ہم سمجھیں کہ اللہ بھی مددگار ہے اور انبیاء و اولیاء بھی مددگار ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کی مدد حقیقی اور انبیاء و اولیاء کی مدد مجازی۔ آئیے اس کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرماتا ہے، کیا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نصیحت کے لیے، ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے کلام پاک نازل فرمایا، اور گزرے ہوئے واقعات اس لیے یاد دلاتا ہے تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، آگے کی باتیں اور ہم پڑھنے سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، سو تم درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، بات دراصل یہ ہے کہ یہود کی کوشش تھی کہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اسلام سے ہٹایا جائے، اور اسلام سے ہٹانے کے لیے وہ مواقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ یہود کی ایک جماعت کو موقع ملا جب غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد میں کچھ دیر کے لیے مسلمان ناکامی کا سامنا کر بیٹھے، کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب و کامران فرمایا۔ اس شکست کو یاد دلا کر، اس شکست کے سہارے یہود کی ایک جماعت نے صحابہ کرام سے اسلام چھوڑنے کی دعوت دی اور کہا کہ دیکھو، اسلام سے پھر جاؤ، اسلام سے کنارہ کش ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو، اگر اسلام سچا ہوتا اور مسلمان حق پر ہوتے تو غزوہ احد میں ناکامی کا سامنا کرنا نہ پڑتا، کچھ دیر کے لیے صحیح۔ صحابہ کرام میں حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے یہود کی ایک جماعت نے اسلام چھوڑنے کے لیے کہا۔ یہ اللہ کے محبوب بندے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بندے، عاشق امتی، ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ان لوگوں نے جواب دیا
کہ دیکھو اے یہود، تم بتلاؤ عہد کو توڑنا کیسی بات ہے، عہد شکنی تمہارے نزدیک کیا ہے، کیسی ہے، اچھی ہے یا بری ہے؟ تو ان یہود کی جماعت نے کہا کہ عہد شکنی، عہد کو توڑنا یہ بری بات ہے۔ جب یہود نے کہا کہ عہد شکنی بری بات ہے، عہد کو توڑنا بری بات ہے، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا ایک عہد ہے اور میں اس عہد کو توڑنا نہیں چاہتا۔ کون سا عہد؟ میرا عہد ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور میں اس عہد پر لمحے آخر تک، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا میں رکھے، آخری سانس تک میں اس عہد پر قائم رہنے والا ہوں۔ وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد یہ ہے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے میرا کہ میں کفر کو اختیار نہیں کروں گا، میں کفر کو اختیار نہیں کروں گا، یہ عہد ہے میرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف آ نہیں سکتا، لمحے آخر تک، جب تک میں اس دنیا میں رہوں، آخری دم تک مجھ سے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ میں اسلام چھوڑوں، اس لیے کہ میں راضی ہوں اس بات سے کہ اللہ میرا رب ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسلام دین ہے، قرآن ایمان ہے، اور کعبہ قبلہ ہے، اور سارے اہل ایمان میرے بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان دونوں سے یہ باتیں سنی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمار بن یاسر، اے حذیفہ بن یمان، سنو، تم نے بہت اچھا جواب دیا، تم نے بہت اچھی بات کی، اور یقیناً تم لوگ فلاح پانے والوں میں شامل و شریک ہو گئے، تم لوگوں نے فلاح پالی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے وقت میں اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ ایمان والے کفر کی طرف آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی فرما رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو نیت اور خلوص نیت کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ جب دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر وہ دائرہ ایمان سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والا ہے۔ جب قدرت والے کو مان کر دائرہ ایمان میں داخل ہو چکے، جب اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کا جذبہ رکھ کر ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بڑی کامل قدرت والا ہوں۔ جب کوئی ایسی خلوص نیت کے ساتھ داخل اسلام ہو جاتا ہے تو میں اس کو اسلام سے پھرنے نہیں دیتا، میں اس کو ایمان سے پھرنے نہیں دیتا، اور اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف جانے نہیں دیتا۔ جب وہ دائرہ ایمان میں آ جاتے ہیں، اب ان کے ایمان کی حفاظت میں خود کرنے لگتا ہوں، کیونکہ میں کامل قدرت رکھنے والا ہوں۔ محترم ناظرین، آئیے یہود سے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی ذہن ہٹاتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں، یہ یہود کی گمراہ کن باتوں کو چھوڑو،
اور یہ جو تمہیں کفر کی طرف بلا رہے ہیں ان کے اس بلانے کو نظر انداز کر دو اور تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ جو کرنے کا کام ہے اس کے بارے میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا اسے تلاوت کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور پالو گے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ محترم ناظرین، یہود کی ان گمراہ کن باتوں سے چھڑا کر اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کرنے کا کام ہے اس طرف متوجہ فرما رہا ہے، اور اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں کرنا کیا ہے وہ کرو۔ ارشاد فرماتا ہے نماز قائم کرو۔ اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ اپنی اصلاح نفس کی طرف اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو متوجہ فرما رہا ہے کہ اپنے نفسوں کی اصلاح کرو۔ یہ یہود تو تمہیں ایسے ہی گمراہ کرتے رہیں گے، ان کو نظر انداز کرو۔ تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں اپنے نفسوں کی اصلاح کرنا ہے۔ اور نفس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ نماز کو قائم کرنے سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے، رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری باتوں اور بے حیائی کی باتوں سے اور فحش باتوں سے بچاتی ہے۔ تم کو اپنی نفس کی اصلاح کرنا ہے، اور اصلاح نفس کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ دیتے رہنا ہے۔ اور یہ نماز، زکوٰۃ، جو تم نیک اعمال کرتے ہو، تم اللہ کی رحمت پر امید رکھو، اللہ کی ذات سے یہ امید رکھو، وہ رحم و کرم فرمانے والے پروردگار کی ذات سے یہ امید رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی جو آج ہم نماز قائم کر رہے ہیں، جو آج ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور جو کچھ نیک اعمال کر رہے ہیں، یہ سب کا سب ہمیں آخرت میں اپنے فضل و کرم سے کئی گنا بڑھا کر ہمیں عطا فرمائے گا ثواب کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرما رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، اور اہل ایمان کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العزت اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں دینے والا ہے۔ آئیے آخر کی 2 آیتیں سنانے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیں اور اللہ کی رحمتوں سے خود کو مالا مال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش پر سند لاؤ۔ ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکایا، یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا
اور وہ صاحب احسان ہو گیا، وہ اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ محترم ناظرین، آخری کی ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک تو یہود کی بے سند باتوں کے بارے میں۔ یہود کا کہنا تھا، اس سے پہلے بھی ہم سن چکے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، جنت میں صرف یہود جائیں گے اور یہود کے سوا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہاں پر بھی وہی بے سند دعویٰ یہود کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہی جنت میں جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا۔ یہ محض باطل امیدیں ہیں۔ اپنے محبوب علیہ السلام سے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش پر سند لے کر آؤ، کوئی دلیل لے کر آؤ۔ جب تم منع کرتے ہو، جب تم اس بات کی نفی کرتے ہو، نفی کیا کی تم نے؟ نفی یہ کی کہ کوئی نہیں جائے گا، یہ یہود کی نفی ہے۔ آپ بغور سماعت فرمائیں، کیونکہ اب اس کے بعد آنے والی بات بڑی کام کی بات ہے، دور حاضر کے لحاظ سے بہت ہی بنیادی نقطہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور آج معاشرے میں ایک عجیب لہر چلی ہے جس کے خاتمے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ آگے آنے والی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کافی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سند لانے کے لیے فرمایا تو کس بات پر فرمایا؟ وہ بات کیا ہے جس پر سند اللہ تبارک و تعالیٰ نے لانے کے لیے فرمایا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام آپ فرمائیے کہ ان کے دعوے پر سند لائی جائے۔ وہ کیا بات تھی یہود کی جس پر سند لانے کے لیے کہا گیا؟ وہ بات تھی لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یعنی نفی کیا تھا یہودیوں نے کسی اور کے جنت میں جانے سے سوائے یہود کے اور نصارہ کے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ دونوں کا ذکر آیا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ صرف یہودی جائیں گے، لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا، کوئی نہیں جائے گا۔ تو کوئی نہیں جائے گا کہہ کر انہوں نے نفی کی کہ یہود کے سوا کسی اور کے جانے کی انہوں نے نفی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے یہود سے اس نفی پر، وہ نفی کے مدعی تھے تو اس نفی پر دلیل لانے کے لیے فرمایا، سند لانے کے لیے فرمایا۔ تو یہاں ایک مسئلہ معلوم ہوا، یہاں ایک بات معلوم ہوئی پتے کی، وہ بات یہ ہے کہ نفی کا مدعی بھی دلیل دے، نفی کا مدعی بھی دلیل لائے۔ اگر اس کے پاس نفی کی دلیل نہیں ہے، اگر اس کے پاس نفی کی سند نہیں ہے، تو پھر وہ نفی کرنے کا اہل بھی نہیں ہے۔ ہرگز اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نفی کرے۔ آج ایسے ہی تو ہو رہا ہے۔ آج اگر ماہ ربیع الاول شریف کے آنے پر اہل سنت والجماعت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں مناتے ہیں، ماہ ربیع الاول شریف آنے پر جب اہل سنت والجماعت جوش و خروش کے ساتھ
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو آج روکا جاتا ہے۔ بعض طاقتیں روکتی ہیں، اور روکنے والی طاقتیں نفی کرتی ہیں جشن میلاد النبی علیہ السلام منانے کی، نفی کرتے ہیں عید میلاد النبی علیہ السلام کے منانے کی۔ اہل سنت والجماعت کا یہ کہنا ہے نفی کرنے والوں سے کہ اے نفی کرنے والوں، صرف نفی کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ عید میلاد النبی علیہ السلام منانے سے جب تم نفی کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تم اپنے نفی کرنے میں سچے ہو تو پھر اپنی نفی کی دلیل لے کر آؤ، اپنی نفی کی سند لے کر آؤ۔ اگر تمہارے پاس نفی کی دلیل اور سند نہیں ہے تو پھر تم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے سے روکنے کے کوئی اہل قرار نہیں پاتے۔ عید میلاد النبی علیہ السلام منانے سے روکنے اور نفی کرنے کے تم ہرگز اختیار والے نہیں ہو۔ اگر کوئی مناتا ہے تو اسے بخوشی منانے دو، اگر تمہیں منانا اچھا نہیں لگتا تو تم نہ مناؤ، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی مناتا ہے تو نفی مت کرو، اگر نفی کرتے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نفی کا مدعی دلیل لائے۔ حاضرین محترم، یہی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے سنانے کی سعادتیں حاصل کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یہ جو ہماری کوشش ہے پیغام حق لوگوں تک پہنچانا، نشا اسلامک کے ذریعے جو پروگرام یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا چل رہا ہے، اس کے ذریعے حق کی بات لوگوں تک پہنچانا ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کوشش میں کامیاب فرمائے۔ آج پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 13 سننے کی سعادتیں ہم نے حاصل کی۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے نشست میں پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 14 کو ہم سنانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔